بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ جیسے ہم سے اللہ نے جسمانی عبادت متعلق رکھی ہے، جس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت اور ہمارے مال سے بھی کچھ عبادتیں متعلق رکھی ہیں، جن میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی اصل میں پاکی کے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے کپڑے میلے ہوں اور کسی نے آپ کے کپڑے دھو دیے، اگر آپ کے جسم پر میل کچیل جمع ہو گیا ہو اور آپ نے غسل کر لیا اور یہ میل و کچیل دور ہو گیا، تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا، آپ کو ملال نہیں ہوتا کہ اتنے سارے میل جو ہمارے کپڑے پر تھے، جو ہمارے جسم پر تھے، وہ دور ہو گئے، بلکہ ایک خوشی ہوتی ہے، دل میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کو افسوس نہ ہو، اس کو قلق نہ ہو کہ اتنے سارے پیسے ہمارے چلے گئے، بلکہ اس کو خوشی ہو، اس کے اندر ایک انبساط ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے میل و کچیل کو دور کر دیا اور ہمیں پاک فرما دیا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کی کتنی مقدار پر واجب ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ان مالوں کا مالک ہو جائے تو کن شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان 5 باتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ جہاں تک پہلا نقطہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے عاقل بالغ مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو بقدر نصاب مال کے مالک ہوں، مقررہ خاص اموال کے مالک ہوں۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغی اعتبار سے صحت مند ہو۔ اگر کوئی آدمی پاگل ہو، دماغی طور پر معذور ہو، تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی کا بچہ ذہنی طور پر معذور ہے اور باپ نے اس کے نام پر کچھ رقم محفوظ کر دی، اس کے نام سے کچھ جائیداد خرید کر دی تاکہ آئندہ اس کو اپنی زندگی گزارنے میں سہولت ہو،
تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے نابالغ بچے کے لیے کوئی رقم محفوظ کر دی اور یہ نیت ہے کہ یہ رقم وہ بچہ ہی بڑا ہونے کے بعد استعمال کرے گا، جیسے آج کل ایجوکیشن کے لیے پیسے ڈپازٹ کر دیے جاتے ہیں، کسی بچی کے لیے جو ابھی نابالغ ہے اس کے لیے رقم ڈپازٹ کر دی تاکہ آئندہ اس کے میرج میں، اس کی شادی میں سہولت ہو۔ بچی ابھی نابالغ ہے مگر اس کے لیے زیورات خرید کر دیے کہ آئندہ اس کی شادی میں کام آئے، کوئی زمین اس کے نام سے خرید کر دی، تو ان مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد سال گزر جائے تب اس مال میں زکوٰۃ واجب ہونی شروع ہوگی۔ تیسری ضروری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اگر ایک شخص نے آج اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے سے پہلے وہ اس کا بڑا بزنس تھا، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ مالک تھا، تو آج اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونے کے بعد جب سال گزر جائے اس کے مال پر، اب اس کے مال پر اس ایک سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، زمانے کفر کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شوہر پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، بیوی پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہمارے ہندوستان کے سماج میں اکثر بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر دیتا ہے، یہ اس کی طرف سے بیوی کی مدد ہے، لیکن حقیقت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے خود بیوی پر اس کے مال کی۔ اب ساتھ کا، رفاقت کا، ایک دوسرے سے زندگی کے مربوط ہونے کا ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس حیثیت سے اگر شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ ایک بہتر بات ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اصل میں یہ زکوٰۃ واجب ہے خود عورت پر۔ چوتھی اہم شرط یہ ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ مال کا مالک ہو۔ جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس میں شریعت نے ایک مقدار متعین کی ہے کہ جب اتنی مقدار ہو جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ تو نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال کا مالک ہو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ 5 جو نکات آپ کے سامنے ابھی 4 نکات پیش کیے گئے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس میں بقدر نصاب کا مالک ہونا، یہ شرطیں جب جمع ہو جائیں گی تب اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی واجب کے معنی یہ ہے کہ فرض ہوگی۔ دوسری جہت اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہوتی ہے اور کتنے مال میں واجب ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں نصاب کہتے ہیں۔ دیکھیے، جتنی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، ان میں سونا اور چاندی، ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے، جس مال کا آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ کوئی سا بھی مال ہو۔ اگر آپ کچڑے کی تجارت کرتے ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کرنسی میں۔
اپنے ملک کی کرنسی ہو یا دوسرے ملک کی کرنسی ہو، یہ کرنسی اصل میں سونے کے حکم میں، اس لیے اس کو بھی سونا سمجھا جائے گا اور اسی حساب سے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہیں، زمینی پیداوار، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عام طور پر شہروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی یہی 3 چیزیں ہیں: سونا، چاندی اور مال تجارت۔ تو اس لیے میں ان تینوں کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ چاندی اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ ہو جائے، 52.5 تولہ سے مراد ہے 612 گرام۔ اگر 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس مال میں اس کی قیمت لگانی ہوگی اور 2.5% کے حساب سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا ہو تو 87.5 گرام، 87.5 گرام سونے میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرنسی میں اور مال تجارت میں سونے کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ کرنسی جو ہے وہ سونے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کے کرنسی کی قیمت ہوتی ہے۔ کرنسی کی قیمت جن چیزوں سے گھٹتی اور بڑھتی ہے اس میں ایک رول سونے کے ذخیرے کا بھی ہے۔ اسی طرح جو سامان تجارت ہے اس کے لیے بھی سونا معیار ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہوں، اتنی کرنسی ہو، اتنا سامان تجارت ہو کہ جس سے 87.5 گرام سونا خریدا جا سکتا ہو تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کا نصاب ہے۔ اب مال تجارت کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ جس مال کو خرید کیا گیا ہو، نمبر 1، بیچنے کی نیت ہی سے خرید کیا گیا ہو، نمبر 2، یہ نیت آپ کی ابھی بھی قائم ہو، نمبر 3۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تب اس کو مال تجارت سمجھا جائے گا۔ اس مال کو خرید کیا گیا ہو، اگر آپ نے خریدا نہیں ہے لیکن کسی نے کوئی چیز آپ کو ڈونیٹ کر دی ہے اور آپ کی نیت ہو گئی اس کو بیچنے کی، تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اگر کوئی زمین آپ کو میراث میں مل گئی، ترکے میں مل گئی، اور آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو ہم بیچ دیں، یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ مال تجارت وہ ہے جس کو خریدا گیا ہو اور خریدنے کے وقت ہی اس کو بیچنے کی نیت ہو، بیچنے ہی کی نیت سے خرید کیا گیا ہو۔ اگر آپ نے خرید کیا اپنے استعمال کے لیے، آپ نے ایک پلاٹ لیا، اس لیے لیا کہ آپ اس پلاٹ کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے، بعد میں آپ کی نیت بدل گئی، بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو وہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدنے کے وقت آپ کی بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت ابھی بھی برقرار ہو۔ 5 سال پہلے آپ نے ایک زمین خریدی بیچنے کے لیے، اس کی پلاٹنگ کی اور آپ اس کی 5 سال تک زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لیکن اب اس سال آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے دیکھا کہ اس کا صحیح ریٹ نہیں آ رہا ہے، اب اسے ہم بیچیں گے نہیں،
اب اس زمین کو ہم اپنا فارم ہاؤس بنا لیں گے، تو اب اس سال اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جو تاجر حضرات ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ مال تجارت ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ وہ مال خریدا ہوا ہو، خرید کر آدمی اس کا مالک بنا ہو، جس وقت خرید کیا اسی وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی، وہ نیت ابھی تک برقرار رہی ہو۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے تو وہ مال تجارت نہیں ہوگا اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ مال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کا نصاب بھی میں نے بتا دیا کہ کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ زکوٰۃ کے ان مالوں میں واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر حولان حول ہوا ہو۔ حول کے معنی سال کے ہیں، حولان کے معنی سال کے گزرنے کے ہیں، یعنی اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے بعض دفعہ لڑکیاں اس وقت صاحب نصاب ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت اپنے والدین کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے زیورات ملتے ہیں اور وہ مقدار نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو گویا جب اس کی شادی ہوئی اس وقت وہ نصاب زکوٰۃ کی مالک ہوئی۔ ٹھیک جب اس پر 1 سال گزر جائے گا تو آئندہ سال اس میں زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب پہلی دفعہ آپ نصاب زکوٰۃ کے مالک ہوئے۔ اگر آپ پہلی دفعہ نصاب زکوٰۃ کے مالک نہیں ہوئے، پہلے سے آپ نصاب زکوٰۃ کے مالک تھے اور کچھ مال کا اس میں اضافہ ہو گیا، تو اب جو یہ اضافہ شدہ مال ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر سال آپ فرض کر لیجئے کہ پہلی رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، 30 رجب تک آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں کسی ذریعے سے آپ کو مزید 5 لاکھ روپے حاصل ہو گئے۔ ایسا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، تو حالانکہ یہ جو 5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اس پر ابھی 1 ہی مہینہ گزرا ہے، لیکن زکوٰۃ آپ پر پورے 10 لاکھ کی واجب ہوگی۔ 5 لاکھ وہ جو پہلے سے ہے اور جس پر سال گزرا ہوا ہے، اور 5 لاکھ یہ جس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر آدمی کو ملکیت تامہ، پوری ملکیت، پوری آنرشپ حاصل ہو۔ پوری ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے مالک بھی ہوں اور آپ کو اس میں تصرف کرنے کا حق بھی ہو۔ آپ اسے اپنی مرضی سے بیچ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی مرضی سے کسی کو ہبہ کر سکتے ہوں۔ تو یہ اگر دونوں باتیں پائی جائیں، آپ اس کے مالک بھی ہیں، آپ کا اس پر قبضہ بھی ہے، آپ اس میں تصرف بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں باتیں جب جمع ہو جائیں تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ملکیت آپ کی اس پر مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے مثلا سونا رہن رکھا ہوا ہے تو اس سونے میں ابھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جب آپ رہن وصول کر لیں گے تب زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ ملکیت تو ہے آپ کی لیکن اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی سے مسئلہ متعلق ہے زر ضمانت کا۔ اگر آپ نے کوئی دکان کرائے پر لی
اور ضمانت کے طور پر آپ نے رقم ادا کی اور وہ مکاندار کے پاس ہے، تو اگر آپ یہ معاملہ 1-2 سال کا ہے، قریبی مدت میں آپ وہ پیسہ لے کر دکان واپس لے لیں گے، تب تو اس مال پر جو آپ نے دیا ہے دکاندار کو، اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ پیسہ آپ نے ضمانت کے طور پر دیا ہے کہ ارادہ یہی ہے کہ فی الحال ہمیشہ کے لیے میں اس دکان کو کرایہ پر لے رہا ہوں، کبھی کوئی ایسی صورت بنی تو اس کو واپس کروں گا، جیسا عام طور پر شہروں میں ہوتا ہے، 25 سال سے لوگ کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں زر ضمانت دے کر۔ تو یہ جو زر ضمانت ہے یہ مال رہن کی طرح ہے، نہ اس کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہوگی اور نہ اس کی زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی۔ کرایہ دار پر اس لیے نہیں کہ وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اور مالک مکان پر اس لیے نہیں کہ وہ اس پر دین ہے، تو ایسی شکل میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پگڑی کے طور پر جو رقم دی جاتی ہے آج کل، پگڑی کی صورت زر ضمانت سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ پگڑی کی رقم دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ہمیں واپس نہیں لینا ہے، تو اگر پگڑی کی رقم ہو تو اس میں اس کا مالک بن جاتا ہے مکاندار، مکاندار اس رقم کا مالک ہو جاتا ہے، لہٰذا جو مالک مکان ہے جس نے پگڑی حاصل کی ہے اس پر اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی، جس نے پگڑی دی ہے اس پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ دین کا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے دین لیا ہے اور وہ دین پیسوں کی شکل میں ہے، قرض کی شکل میں ہے، یا مال تجارت کا عوض ہے، کوئی سامان آپ نے خریدا اس کی قیمت آپ کے ذمہ باقی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ جو دین آپ نے لیا تھا اس پر زکوٰۃ، جو مدیون ہے، جو مقروض ہے، وہ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس پیسے کے مالک نہیں ہیں، آپ کو یہ پیسہ واپس لوٹانا ہے۔ اور جس نے دین دیا تھا اس پر وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دوں کہ دین اصل میں 2 طرح کے، ایک دین وہ ہے جو قرض کا ہو اور یا مال تجارت کا عوض ہو اور اس کے وصول ہونے کی توقع ہو، تو چاہے ابھی وصول نہ ہوا ہو لیکن اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ اور اگر یہ دین مال تجارت کا عوض نہیں ہو، کام کا عوض ہو، آپ نے کہیں کمپنی میں کام کیا، آپ کی تنخواہ اس کے ذمہ باقی ہو، عورت کا نکاح ہوا، اس کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہو، تو اس میں یہ فقہا کی اصطلاح میں دین قوی نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب یہ دین وصول ہو جائے گا تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا جتنا حصہ اس دین کا وصول ہو جائے گا اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کی جتنی صورتیں ہیں اس میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ وصولی سے پہلے ان کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ دین آپ نے بطور قرض کے دیا ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کوئی سامان اس کے ہاتھ بیچا ہو، اس کی قیمت آپ کو آنے والی ہے، چاہے یہ پیسے آپ کے قبضے میں نہ آئے ہوں، اگر ان کے وصولی کی امید ہو، مقروض دیوالیہ نہیں ہو گیا ہو، وہ قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کرتا ہو، وہ قرض لینے سے انکار نہیں کرتا ہو، تو ایسی شکل میں اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ چوتھا مسئلہ
بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ دیکھیے، خیرات کی کچھ ایسی رقمیں ہیں جو ہر ایک کو دی جا سکتی ہیں۔ جیسے ابھی عید الفطر سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، یہ حالانکہ صدقہ واجبہ ہے، لیکن یہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے مدات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعین کر دیے ہیں، اسی کے دائرے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان میں ایک تو وہ شخص ہے جو اتنا غریب ہو کہ اس کو اپنی بنیادی ضرورت میں مکان ہے، رہائش کے لائق فرنیچر ہے، استعمال کی گاڑی ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، خواہ کرنسی کی شکل میں یا اسباب و سامان کی شکل میں یا زمین کی شکل میں، جو 87.5 گرام سونے کے برابر ہو، تو وہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر و مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جو شخص 87.5 گرام سونے کے بقدر مال کا مالک ہو اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ، وہ شریعت کی اصطلاح میں مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی صرف مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُوزَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لی جائے، ان کے غرباء پر خرچ کی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے، تیسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ قرابت دار وہ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہیں جیسے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اوپر کے خاندان میں دادا نانا، نیچے کے خاندان میں بیٹا ہے اور اس کا پورا سلسلہ، بیٹی اور اس کا پورا سلسلہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا اور پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالے اور سالی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن اور بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو قرابت دار کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے، لیکن ماں باپ کا اوپر کا سلسلہ اور اولاد کا نیچے کا سلسلہ، پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بہت اہم چیز ہے نیت۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے دو وقت ہیں، یا تو جب آپ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے رہے ہوں اس وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کریں، یا آپ نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر دیے، گھر میں رکھ دیے، لوگوں کو بتا دیا دیکھو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ نے اس مال کو الگ کرنے کے وقت نیت کر لی، تو یہ نیت کافی ہے، چاہے محتاج کو دینے کے وقت آپ کے گھر والوں نے اس کی نیت نہیں کی ہو۔ تو یہ زکوٰۃ کے اہم اور ضروری مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کن پر واجب ہوتی ہے، کس مال میں اور مال کی کتنی مقدار پر واجب ہوتی ہے، واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے اصول کے مطابق پوری فراخ دلی اور خوش دلی کے ساتھ ہم اس فریضے کو ادا کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔